تمہارے امام کو روٹی کا ٹکڑا دیا جاتا ہے، تمہارے امام کو پورا کھانا نہیں دیا جاتا۔ وہ سب تڑپنے لگے، ہائے مولا ہم تو کربلا کو اب تک نہ بھلا سکے، مولا یہ آپ کو بھی اتنا مظلوم رکھا گیا ہے۔ بس بھائی میں پڑھوں گا لیکن میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، بس بھائی امام رضا سے کسی نے پوچھا، مولا آپ گھر کے صحت میں کیوں سوچتے ہیں؟ امام کے آنسو بہنے لگے، کہا میری 19 جوان بہنیں ہیں، ہر رات پوچھتی ہیں بھائی بابا کب واپس آئیں گے؟ کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں بہنوں سے کہوں بابا ابھی بھی زندان میں رہیں گے۔ ہر بہن صاحب آپ جانتے ہیں بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر بیٹی انتظار کرتی ہے عید پہ بابا عیدی دیں گے، اور اگر کوئی 14 برس زندان میں رہے، 28 عیدیں گزر جائیں، ہر بیٹی عید پہ بھائیوں سے سوال کرے ابھی تک بابا واپس نہیں آئے۔ بھئی آپ کے بھی اس ملک میں رسم ہے، باپ بیٹیوں کو خود عیدی دینے جاتا ہے، کیوں؟ اسے پتا میں بڑا ہوں لیکن میری بیٹیاں انتظار میں ہوں گی۔ اگر کسی بہن کا باپ نہ ہو تو بھائی خود جائے تاکہ بہنوں کو یہ محسوس نہ ہو میں یتیم ہو گئی ہوں۔ بہنیں آپ جانتے ہیں نا بیٹیاں بہت تڑپتی ہیں باپ کے لیے۔ بس بھائی میں نے تمام کیا، 10 منٹ کی زیادہ سے زیادہ زحمت دوں گا، چلے ذرا میرے ساتھ۔ بغداد ہے، رات کا وقت ہے، ایک مرتبہ مولا رضا کے آنسو بہنے لگے۔ بہنوں نے سوال کیا بھیا کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ مولا نے روک کے فرمایا آج رات ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے بابا کو زہر دیا جا رہا۔ ساری بیٹیاں امام موسیٰ کاظم کی تڑپنے لگی، ہائے بابا ہائے بابا، مجھے شام کی کوئی بی بی یاد آ رہی ہے جسے زندان میں بابا بہت یاد آتے تھے۔ ادرکم اللہ، بس میں چلیے گا۔ وہاں مدینے میں مولا کے سارے بیٹے بیٹیاں رو رہے ہیں، وہاں بغداد میں ایک ملعون نے امام کو زہر دے دیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اور لیجئے، امام نے کہا نہیں تیرا کام ہو گیا۔ کہا نہیں، ہارون نے کہا تھا سارا زہر پھیلاتا ہے۔ مولا نے کہا نہیں میرا بدن پہلے ہی کمزور ہے، جتنا تم نے زہر دے دیا وہ کافی ہے۔ ایک مرتبہ کیا کہنا چاہتے تھے میں پورا نہیں پڑھ سکتا، بڑے ادب احترام سے پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ وہ ہارون الرشید نے کیا کیا، ایک مفتی کو بلایا گا، فتویٰ دے میں ان کو قتل کر دوں، تو فتویٰ دے یہ واجب القتل ہے۔ اس نے کہا نہیں میں کیسے فتویٰ دے دوں یہ واجب القتل ہے، تم کو الزام لگاؤ میں فتویٰ دے دوں گا۔ کہا کیا الزام لگا؟ کہا کسی بدکارہ کو 1 رات کے لیے زندان بھیج دو، میں فتویٰ دے دوں گا۔ اب اگر میری طرف دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیے گا۔ ہارون نے اپنے سپاہیوں سے کہا 1 رات کے لیے خاتون کو لے جاؤ۔ سارے سپاہی کھڑے ہوئے خاتون سے کہا اتنے پیسے 1 رات گزار لے۔ جیسے خاتون آئی امام نے کہا رک جا، تو بد کردار ہے میں پاک ہوں۔ امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سارے حجاب ہٹے، جنت نظر آنے لگی۔ ساری جنت کی مخلوقات نے کہا او کنیز خدا آگے نہ جانا، یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، یہ رسول خدا کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا، یہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے، ان کے قریب نہ جانا، تو پاک نہیں یہ پاک ہے۔ جب اس نے سارے حجابات ہٹے دیکھا نا جنت کا نظارہ کیا، اس گنہگار عورت نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے عبد خدا کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے وہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے آواز دی تو توبہ کر میں تیری شفاعت کروں گا، تو مجھے ضمانت دے آج کے بعد گناہ نہیں کرے گی۔ ایک مرتبہ سجدے میں گری کا پروردگارا تو نے اس کا واسطہ، یہ تیرا عبد خاص ہے، مجھے اس کی وجہ سے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ سپاہی آئے، کہا تجھے ہم نے پیسے سجدوں کے نہیں دیے، تو سجدوں میں کیوں ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا اب مجھے ہاتھ نہ لگانا، میری توبہ قبول ہو گئی ہے، مجھے جنت کی مخلوقات نے ضمانت دی ہے، میں اس بندے خدا کی وجہ سے جنتی ہوں۔ پروردگارا کون ہے باب الحوار؟ پڑھو پوری شہادت برداشت کریں گے؟ چلیے ذرا میرے ساتھ، میرے پاس بزرگ کہتے ہیں نا پوری شہادت نہ پڑھیں، ہاتھ باندھ کے ترجم میں پڑھ دوں۔ بس بھئی امام کو ان ملعونوں نے زہر دے دیا، زہر دینا تھا، امام تڑپنے لگے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہتے تھے ہائے میری بیٹیاں،
بس بھائی میں نے تمام کر دیا. جب صبح ہوئی انہوں نے آپ نے دیکھا پوری دنیا میں آج بھی تابوت تھا نا جو بغداد کاظمین میں, آپ نے اگر تصویریں دیکھی ہو, دنیا میں واحد تابوت ہے اس امام علیہ السلام کا. ویسے تو 3 تابوت ہیں لیکن یہ تابوت واحد تابوت ہے جس میں پوری دنیا میں کہیں تابوت اٹھے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں. آپ نے کبھی سوچا زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ 4 مزدوروں کو انہوں نے پیسے دیے کہ جاؤ پورے بغداد پہ لاشیں رکھ دو. ایک مرتبہ 5ویں مزدور کو پیسے دیے کہ نعرہ لگاتا جا, ساتھ چلتا جا. وہ آگے آگے چلنے لگا اور کہتا جاتا تھا ماتا امام الرفضا, رافضیوں کا امام مر گیا. سارے شیعوں نے کاظمین میں سنا کوئی امام مر گیا. پورے بغداد پہ آئے, ایک تابوت دھوپ میں پڑا تھا. ایک آدمی نے پوچھا کس کا تابوت ہے؟ مزدوروں میں سے ایک نے کہا تمہارا امام مر گیا ہے. اس نے کہا توبہ کر, ہمارے امام مرتے نہیں ہیں, ہمارے امام شہید ہوتے ہیں. کہا نہیں تمہارا امام طبیعی موت مرا ہے. ایک شیعہ آگے بڑھا, اس نے مولا کا کفن کھولا, کہا مولا مجھے معاف کر دے لیکن خود بتائیے آپ طبیعی موت مرے ہیں یا آپ کو قتل کیا گیا ہے؟ تمام روایات میں امام موسیٰ کاظم نے آواز دی قتلاً قتلا, انہوں نے مجھے زہر دیا ہے. بس بھی تفصیل کا وقت نہیں ہے. شیعہ تڑپنے لگے, سب نے تابوت اٹھایا. ایک آدمی نے کہا رکو, مزدور یہ بتا جب کوئی قیدی مر جائے اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں, تم نے ہمارے امام کی زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ اس مزدور نے جواب دیا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے تھے, ہڈیوں میں چلی گئی تھی, کاٹی نہیں جا سکتی تھی. پروردگارا جب 12ویں امام نے سلام کیا تو فرمایا میرا سلام میرے دادا پہ, میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے. ادرکو والا لابس پہ ایک مرتبہ آخری جملے سن لیجیے. تابوت کو لے کے آئے کاظمین میں, امام کو صرف امام قبر میں اتار سکتے ہیں. اب سب پریشان, ہم میں سے کوئی معصوم نہیں, قبر میں کون اتارے؟ ایک آدمی نے آواز دی تم نیک آدمی ہو قبر میں اترو. کا نہیں میں معصوم نہیں ہوں. دوسرے سے کہا تم قبر میں اتر جاؤ. سب پریشان کھڑے تھے. اتنے میں دیکھا مدینے کی جانب سے کوئی جوان آ رہا ہے, دریا پہ چلتا ہوا, سر کے امامے کے بال کھلے ہیں, گریبان چاک ہے, آنسو بہ رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ جوان آگے بڑھا, سب نے راستہ دیا, اس جوان نے اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا. ایک مرتبہ تابوت کھولا, سینے سے سینہ ملایا اور رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی, بابا یقینی بہت بری ہے, بابا آپ کے بغیر جینا کیسا. ایک مرتبہ سب سمجھ گئے امام رضا مدینے سے آئے. ایک مرتبہ قاضی نے امام نے تابوت سے جسد مطہر کو اٹھایا, قبر مطہر میں خود اترے. میں کہوں گا مولا آپ نے پھر بھی اپنے بابا کو دفنا دیا. مولا ایک اور کربلا میں لاشا پڑا ہے, 3 دن تک لاشا دھوپ میں پڑا رہا, گھوڑوں کی ٹانپوں کے تلے آیا. میں نے تمام کر لیا, بس میں تابوت برآمد ہو رہا ہے. ابھی جب تابوت برآمد ہوگا تو آپ جب تابوت کو کاندھا دیں گے سب سے پہلے کسے پرسا دیں گے؟ 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں. پہلا جناب فاطمہ کا, جب مدینے میں تابوت نکلا صرف 14 افراد تھے. میرے جب دیکھیے گا ہاتھ جوڑ کے یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے. آخری جملے سن لیجیے. دوسرا تابوت شام میں کسی چھوٹی بی بی کا ہے, بھائی کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں زنجیر ہے. مولا نے تابوت اٹھا کے کہا تھا او 72 کے لاشیں اٹھانے والے میرے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. تیسرا تابوت امام موسیٰ کاظم کا. ایک بیٹے نے کہا بابا کبھی دھوپ میں لاشیں نہیں رکھے جاتے. ہائے حسین,
کل انشاءاللہ علامہ صاحب ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ زیر ممبر